احقاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم حروف مقطعات۔ یہ کتاب بڑی عزت والی اللہ کی طرف سے اتاری گئی۔ ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے تمام درمیانی چیزیں ایک مصلحت ہی سے اور مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کی ہیں، اور کافی جن باتوں سے ڈرائے جاتے ہیں ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فرمایا بھلا بتاؤ تو صحیح، اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا حصہ بنایا ہے، یا ان کے آسمانوں میں کچھ سانچی ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کتاب یا کوئی منقول علم میرے پاس لے آؤ، اور اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتا جو قیامت تک بھی اس سے جواب نہ دے، بلکہ وہ تو ان کی پکار سے بھی محض بے خبر ہے۔ اور جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی پوجا پاٹ کا صاف انکار کر دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تو کافر اپنے پاس آ جانے کے بعد کہتے تھے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اسے اس نے گھڑ لیا۔ فرما دیجیے اگر میں نے اسے گھڑ لیا تو تم میرے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی اختیار نہیں رکھتے ہو۔ تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو اسے خوب اللہ جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان اس کا گواہ ہونا کافی اور بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ فرما دیجیے میں کوئی نیا رسول تو ہوں نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا 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 جائے گا، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں، میں تو محض ڈنکے کی چوٹ پہ خبردار کرنے والا ہوں۔ ان آیات میں آپ نے دیکھا مشرک قرآن کو جادو بتاتے تھے۔ بارہا ہم اس کا پڑھ رہے ہیں جب سے قرآن کا دورہ قرآن شروع کیا ہے۔ پھر اس الزام کا جواب بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے جس کو بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گھڑا ہوا ہے، آپ فرما دیجئے اگر میں نے بھی گھڑا ہے اور میں اللہ کا رسول نہیں ہوں تو اللہ یقیناً مجھے اور میری اس عظیم جھوٹ پر نعوذ باللہ سخت سزا دے گا، اور تم سارے مل کر بھی مجھے اس کے عذاب سے نہیں چھڑوا سکتے۔ ٹھیک ہے، پھر انہیں دھمکیاں بھی ہے، پھر انہیں دھمکایا جا رہا ہے کہ تمہاری مکاریاں اللہ کو خوب علم ہے۔ توبہ کی ترغیب ہے، انہیں توبہ کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، رغبت دلائی جا رہی ہے کہ دنیا دارالعمل ہے۔ ہمارے لیے بھی اس میں یہی سبق ہے، ابھی وقت ہے، ہمیں اپنی عادتوں سے باز آنا چاہیے، نافرمانی رسول سے باز آنا چاہیے اور سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا کریم ہے اور بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور موت سے پہلے تک کھلا رہتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند ہو جائے اور موت جو ہے نرخے تک پہنچ جائے، فرشتے لینے آ جائیں، اس سے پہلے توبہ کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توبہ کی توفیق دے۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرما دیجیے بھلا بتاؤ تو صحیح قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا، اور ایک اسرائیلی اس کی گواہی بھی دے چکا ہو اور ایمان بھی لا چکا اور تم نے غلوب سے کام لیا ہو تو تم ظالم، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ اگر یہ دین اچھا ہوتا تو یہ لوگ اسے ہم سے پہلے اختیار نہ کرتے، چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو اب یہ کہہ دیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام والی کتاب پیشوا اور رحمت والی تھی، اور کتاب تصدیق کرنے والی ہے جو عربی زبان میں، تاکہ ظالموں کو چکنا کر دے، اور ایمان والوں کے لیے بشارت ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے انہیں تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوگی، یہ جنت والے ہیں جہاں یہ اپنے اعمالوں کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی توریت اور امام رحمت اور یہ قرآن تمام سابقہ اعلامی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور انہیں سچی کتابیں مانتا ہے۔ یہ عربی زبان میں جو نہایت ہی فصیح اور بلیغ ہے، سلجھی ہوئی ہے اور شگفتہ زبان ہے، اس لیے قرآن نہایت واضح اور صاف ہے۔ اس میں کافروں کے لیے ڈراوے اور مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اس کی ماں نے اسے تکلیف برداشت کر کے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سہ کر پیدا کیا۔ اس کے حمل کی اور دودھ چھڑوانے کی مدت 30 ماہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ جاتا ہے اور 40 سال کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار
مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جس سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا، اور تیری رضا والے نیک کام کروں اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے۔ میں تیرے آگے توبہ کرتا ہوں اور فرما بردار ہوتا ہوں۔ یہی وہ ہے جن کے نیک عمل ہی ہم قبول فرما کر ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے۔ یہاں یہ اس سچے وعدے کے مطابق جس کا ان سے وعدہ کیا جا چکا ہے جنت میں ہوں گے۔ حمل کی مدت یہاں بتائی گئی کم از کم 6 ماہ ہے، اور اس کے ساتھ پھر دودھ پلانے کی مدت کو ملا کے 30 ماہ کہا گیا، اور زیادہ سے زیادہ 9 ماہ ہے۔ 40 سال کی عمر میں توبہ نصیب ہو جاتی ہے کچھ نصیبوں کو۔ یہاں دعا کا بیان کیا گیا کہ ہوشیار اور سمجھدار لوگ ہو کر ایک شخص نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کب؟ جب شعور آتا ہے، جب اشدہ انسان اپنی سمجھداری کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ خوش نصیب ہوتا ہے جسے 40 سال کی عمر میں بھی توفیق مل جائے کہ اسے یہ احساس ہو کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ تو کیا دعا مانگتا ہے کہ مجھے توفیق عطا فرما جن سے تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو سرفراز فرمایا ہے، ان کے نیک عملوں کی بھی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ علاوہ ازاں میری نسل کو میری پشت سے آخر تک آنے والی اولاد کی اصلاح فرما۔ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور تیری فرما برداری کا اقرار کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ انسان کو 40 سال کی عمر میں پرخلوص توبہ کر ہی لینی چاہیے۔ خیر پہلے بھی کر لیں تو بہت ہی خوشی کی بات ہے، لیکن انسان بھٹکا ہوا ہے اور جب 40 سال کی عمر ہو تو حجت تمام ہو جاتی ہے، تو توبہ کی دروازے کھلے ہوتے ہیں، توبہ کرنی چاہیے اور آخرت کے کاموں پہ دلچسپی لینی چاہیے، اس پہ جم جانا چاہیے، اور تھوڑے عملوں سے جنت مل سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اکثر خطائیں تو معاف کر دیتے ہیں اور ان کے تھوڑے سے عملوں سے انہیں جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ حسب وعدہ انہیں جنت ملتی ہے۔ پھر فرمایا یہ وعدہ ہے جو قطعی سچا ہے اور جو دنیا میں ان سے کیا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ انسان کی تمام نیکیاں برائیاں لائی جائیں گی اور ایک نیکی کو ایک ایک برائی کے مقابلے میں رکھا جائے گا، اور اس کی بدی کے مقابلے میں ایک نیکی بھی بچ گئی تو اس سے جنتی ہو جائے گا۔ اور آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور ایک بھی نیکی نہ بچی تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ برائیوں سے درگزر فرمائے گا۔ یہ حدیث قدسی بھی ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ماذا الا اساطیر الاولین۔ جس نے اپنے والدین سے کہا کہ اف ہے تم پر، کیا تم مجھ سے یہ فرماتے رہتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے صدیاں گزر چکی، اور یہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں تیرے لیے خرابی ہے اے ایمان لیا، یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ جواب میں کہتا ہے یہ تو صرف پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، سابقہ جنوں اور انسانوں کی جماعتوں سے یہ بھی ہے جن پر اللہ کا وعدہ صادق آ چکا ہے۔ یقین مانو یہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہر ایک کو اپنے عملوں کے مطابق درجے ملیں گے تاکہ اللہ انہیں ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے، ان پر ظلم نہ ہوگا۔ جس دن کافروں کو دوزخ پر پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا تم اپنی نیکیاں اور اپنی دنیاوی زندگی میں ہی ختم کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، آج تمہیں ذلت والے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس وجہ سے کہ تم ناحق دنیا میں غرور کیا کرتے تھے اور اس وجہ سے بھی کہ تم ناحق نافرمانیاں کرتے تھے۔ یہاں گستاخ اولاد کا ذکر ہے، پہلے فرما بردار اولاد کا ذکر آیا، یا نافرمان اولاد کا ذکر ہے۔ یہ آیت عام ہے، ہر اس نافرمان اولاد کو اس میں شامل کیا جائے گا جو اپنے نیک ماں باپ کے طریقے سے اعراض کرے گا اور کفر پہ قائم رہے گا۔ جیسے اف کا آپ نے لفظ پڑھا نا، اف وہ ماتھے کی سلوٹ بھی ہوتی ہے جو ماں باپ کوئی کام کے یا ماں باپ کوئی مشورہ دیں یا ماں باپ کو نصیحت کریں تو جس سے ہم اریٹیٹ ہو کے ہمارے ماتھے پہ جو سلوٹ آ جاتی ہے اس سے وہ بھی اف مراد لیا جاتا ہے، اور اس کا بھی سخت گناہ ہے اور بہت کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی تم پہ حرام کر دی ہے۔ ایک دفعہ مروان نے اپنے کسی خطبے میں کہا کہ اللہ نے امیر المومنین معاویہ کے دل میں ایک اچھی بات ڈالی ہے کہ اگر وہ اپنے بعد یزید کو اپنا ولی عہد مقرر فرما جائے تو ابو بکر عمر نے بھی تو خلیفہ نامزد کیا ہی تھا۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن ابی بکر نے ٹوک دیا اور کہا کہ آئین
ہر کل کو اپنانا چاہتے ہو. اللہ کی قسم خلیفہ اول نے اور دوم نے کسی کو اپنی اولاد میں سے یا اپنے کنبے قبیلے میں سے خلافت کے لیے نامزد نہیں فرمایا. معاویہ نے یزید کی عزت افزائی کے لیے اور اس پر ترس کھا کے ایسا کیا. مروان کہنے لگا تو وہی ہے نا جس نے اپنے والدین کو اف کہا تھا. عبد الرحمن نے جواب دیا کیا تو ایک معلوم کی اولاد نہیں؟ تیرے باپ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی تھی. صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پردے کے پیچھے سے مروان سے کہا عبد الرحمن کے بارے میں جو کچھ تم نے کہا سراسر جھوٹ ہے. یہ آیت ان کے حق میں نہیں بلکہ فلاں فلاں کے حق میں اتری. مروان فوراً ممبر سے اتر کر عائشہ کے دروازے پہ آیا اور آپ سے کچھ دیر باتیں کر کے چلا گیا. ابن حاتم کی روایت ہے. معاویہ نے مروان کو حجاز کا حاکم بنا دیا تھا. مروان نے عبد الرحمن کا اعتراض سن کر سپاہیوں کو انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا مگر یہ بھاگ کر اپنی ہمشیرہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لے آئی جہاں انہیں کوئی گرفتار نہ کر سکا. صدیقہ نے پس پردہ فرمایا ہمارے حق میں علاوہ میری برات کی آیتوں کی اور کوئی آیت نہیں اتری. مروان کا مقصد یہ تھا کہ یزید کی طرف سے لوگوں سے بیعت لے لے. حضرت عائشہ نے فرمایا مروان سراسر جھوٹا ہے. جس کے حق میں یہ آیت اتری ہے وہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے گو میں اسے افشا نہیں کرنا چاہتی. البتہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ پہ لعنت فرمائی تھی جبکہ مروان پیدا بھی نہیں ہوا تھا. اب یہ اس لعنت کا بقیہ ہے. فرمایا کہ یہ نہیں صرف اپنے ماں باپ کی بلکہ اللہ کی بھی بے ادبی کر رہا ہے. زندگی بعد موت کو نہیں مانتا اور ماں باپ سے کہتے ہیں کہ مجھے اس سے کیا ڈراتے ہو. میں تو اس کا قائل ہی نہیں. مجھ سے پہلے صدیاں بیت گئی. بے شمار انسان مر گئے. میں نے آج تک کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا اور نہ کسی سے بات سنی. ماں باپ بیٹے کا جواب سن کر اللہ سے ڈر جاتے ہیں. اللہ سے اس کی ہدایت کی دعائیں مانگتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں یہ تو کیا کہہ رہا ہے توبہ کر ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. ایمان لیا اور مسلمان ہو جا. بیٹا کہتا ہے تم مجھے جس چیز پر ایمان لانے کی طرف توجہ دلا رہے ہو میرے نزدیک تو ایک فرسودہ خیال ہے. یہ تو ایک پیچھے ایک واقعہ ضمنی سا آ گیا میں آپ کو سناتی جاؤں لیکن یہ آیت ہر اس انسان پہ ہے جو اپنے ماں باپ کو اف کرتا ہے ان کی باتوں پہ توجہ نہیں دیتا ان کی نصیحت کو ایکسپٹ نہیں کرتا اور ان کی خاص طور پہ نیکی کی طرف جب انہیں نماز کے لیے کہا جائے تو اریٹیٹ ہوتا ہے اور نیکی کے کاموں میں اس کا دل نہیں لگتا. تو اس کا پھر نقصان کیا ہوگا. نافرمان جنوں انسانوں کے گروہ میں شامل ہوں گے ایسے لوگ جنہوں نے اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچایا اور ساتھ ہی اپنے اہل و عیال کو بھی نقصان پہنچایا. ہر ماں باپ کے نافرمان اور منکر قیامت کا یہی حکم ہے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 4 شخصوں پر عرش سے لعنت بھیجی اور فرشتوں نے آمین کہی. وہ جو کسی غریب سے کہے کہ میرے ساتھ آ میں تجھے دوں گا اور جب وہ آ جائے تو صاف انکار کر دے کچھ نہ کہ. وہ جو کسی پوچھنے والے کو جان بوجھ کر غلط مکان یا غلط راستہ بتا دے اور وہ جو اپنے والدین کو مارے اور وہ تنگ آ کر شور و گل کرنے لگ جائے یعنی اس پہ بھی اللہ کی طرف سے لعنت ہے. اور جو اندھے کو جھوٹ بول ڈرائے کہ آگے کنواں ہے یعنی سب کو برائی کے مطابق سزا ملے گی. اللہ کسی پر بھی ذرے برابر ظلم نہیں کرتا. تو یہاں حدیث لانے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ نے آسمان سے جن لوگوں پہ لعنت بھیجی ہے فرشتوں نے آمین کیا اس میں سے ماں باپ کا نافرمان بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنایا. قوم عاد کے بھائی کو یاد کو جب انہوں نے اپنے قوم کو ڈرایا اور یاد رکھو آپ سے پہلے بھی ڈرانے والے آ چکے تھے اور آپ کے بعد کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خطرہ محسوس کرتا ہوں. قوم نے کہا کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے محبودوں سے ہمیں روک دیں. آپ ہم پر وہ عذاب لیے ہیں جن کا آپ ہم سے وعدہ فرماتے ہیں. فرمایا یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. میں تو تمہیں پیغام رسالت پہنچا رہا ہوں لیکن میرے خیال میں تم تو جہالت پر اترے ہوئے. پھر جب انہوں نے بادل کو اپنے میدانوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے اس بادل سے ہم پر بارش ہوگی بلکہ یہ وہ عذاب تھا جس کی تم جلدی بچا رہے تھے. یہ ہوا کہ جس میں درد بھرا عذاب جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گی. آخر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے مکانوں کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا. ہم گناہگاروں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. پیچھے ہم ساری تفصیل پڑھ چکے. اس قوم عاد کے بارے میں ان کو جھٹلائے گئے تھے اور ان کی بات نہیں مانی گئی تھی. پھر ان قوموں کا شیوا تھا انہیں جتنا بھی سمجھائے وہ نہیں مانتے تھے. نبیوں کو شہید کر دیتے تھے. عادیوں کے بھائی سے مراد ہود علیہ السلام ہے. آپ کو اللہ نے عاد اولا کی طرف ہدایت دینے کے لیے مبعوث کیا. یہ لوگ اکاف میں سکونت پذیر تھے. اکاف ریت کے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے. اس سے مطلق پہاڑ غار اور حاضر موت والی جو بستیاں نامی وادیاں ہیں وہ مراد نہیں کہیں جہاں کافروں کی روحیں پھینک دی جاتی ہیں. ابن ماجہ میں ایک باب میں ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو اپنی ذات سے شروع کی جائے. اور اس میں ایک حدیث میں کہ اللہ ہم پر اور عادیوں کے بھائی پر رحم فرما. وقد خلت نذر یعنی ہم نے نوائی بستیوں میں پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے. تو بڑی روایتیں اس کے بارے میں ملتی ہیں اور عود کے بارے میں اور اکاف کے بارے میں بڑے قصے ہیں.
نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے دانت مبارک نظر آئیں، آپ سے مسکرایا کرتے تھے، جب بادل یا آندھی آتی تو بے قرار ہو جاتے۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ لوگ تو گھٹا دے کر خوشیاں مناتے ہیں، آپ کو فکر مند ہو جاتے۔ فرمایا عائشہ میں کیسے مطمئن ہو جاؤں، اس میں عذاب نہیں، ایک قوم ہوا سے تباہ نہیں ہوئی کیا؟ ایک قوم نے عذاب کی گھٹا دے کر کہا تھا لوگ گھٹا آگے بارش ہوگی۔ اب جب کبھی آسمان سے کسی کنارے سے ابر آتا دیکھتا ہوں تو سارے کام حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑ کر ہی دعا مانگنے لگ جاتے تھے، اے اللہ میں اس کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من شر ما فیہ، جو کچھ اس کے اندر ہے میں اس کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ بلا شبہ ہم نے انہیں وہ قدرت دی تھی جو تمہیں نہیں دی تھی، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل دیے تھے، لیکن ان کے کانوں، آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ جب وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اسی نے انہیں آن گھیرا۔ ہم نے تمہاری نوائی بستیاں تباہ کر دی اور ہم نے نئے نئے طریقوں سے اپنی نشانیاں بیان کر دی تاکہ وہ نافرمانیوں سے باز آ جائے۔ پھر انہوں نے کوئی مدد نہ کی جنہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنا معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ تو ان سے گم ہو گئے تھے۔ ان کا جھوٹ اور افترا تھا۔ یاد کیجئے جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کر دی جو قرآن سن رہے تھے، جب آپ کے پاس آگے تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، پھر جب قرآن ختم ہو گیا تو وہ خبردار کرنے کے لیے اپنی قوم میں واپس چلے گئے، کہنے لگے بھائیو ہم نے ایک وہ کتاب سن لی جو موسیٰ کے بعد ہوتی ہے، جو سابقہ الہامی کتابوں کو سچا مانتی ہے اور سیدھی راہ کی رہبری کرتی ہے۔ بھائیو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مانو، اس پر ایمان لے، وہ تمہارے گناہ بخش دے کر تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کا کہا نہ مانے وہ دنیا میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی اس کا مددگار نہیں ہو سکتا، یہ کھلی گمراہی ہے۔ یہ واقعہ نخلا کا تھا۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، جن آپ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، یہ ساتھ تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف جنوں کو سنانے کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے، نہ آپ نے جن دیکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بازار اقاضہ جا رہے تھے، چونکہ انگاروں کی وجہ سے شیاطین اور آسمانی خبروں میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی، جس کی انہوں نے اپنے ارباب عقل والوں کو خبر دی، جس پر انہوں نے کہا کہ ضرور اللہ تعالیٰ نے کوئی دنیا میں نئی بات پیدا کرنی ہے تو جا کے تحقیق کرو۔ چنانچہ یہ تحقیق کے لیے زمین پہ پھیلے ہوئے تھے۔ ایک جماعت عرب میں علاقے حجاز میں مکہ معظمہ کے قریب بھی پہنچی۔ آپ اقاضہ جاتے ہوئے مقام نخلا میں صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو ٹھہر کے اور غور سے سننے لگے اور تاڑ کے، یہی وجہ ہے کہ آسمانی خبریں ہم تک نہیں اب پہنچتی اور سننے سے پہلے ہی انگارے مار دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ قوم سے آ کر کہنے لگے ہم نے نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے قرآن سن لیا، جو عجیب و غریب ہے۔ یعنی جن انسان سے زیادہ عقل مند تھے کہ انہیں قرآن سنتے ہی نظر آ گیا، سمجھ آ گیا کہ یہ بہت ہی بہترین کلام ہے، ہم تو اسے سنتے ہی مان لے آئے اور شرک سے توبہ کر لی۔ اب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا جا رہا ہے۔ اس واقعے کی خبر سورۃ جن میں بھی آئے گی۔ جن وہی سننے کی کوشش کیا کرتے، جب اتفاق سے کسی بات کی بھنک ان کے کانوں میں پڑ جاتی تو اس میں 10 جھوٹی باتیں ملا کر کائنوں کو خبر دیا کرتے تھے، جن میں سے ایک بات تو سچی نکلتی تھی۔ اس سے پہلے ان پر انگارے نہیں پڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وحی کی حفاظت کے لیے جنوں کو انگاروں سے مارا جانے لگا۔ جب یہ وحی سننے کے لیے پہنچتے تو فوراً ایک شعلہ گرتا اور بھاگ آتے۔ انہوں نے ابلیس سے شکایت کی، اس نے کہا کوئی نئی بات ضرور ہے۔ آخر اس نے تحقیق کے لیے چاروں طرف شیطان دوڑا دیے۔ عرب کی طرف جانے والے شیطانوں نے آپ کو نخلا کے دونوں پہاڑوں کے درمیان صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا اور ابلیس کو جا کر خبر دی۔ اس نے کہا یہی وجہ ہے جو یہ احتیاط برتی جا رہی ہے، آپ کو جنوں کے آنے کی خبر بھی نہ تھی، پھر بعد میں وحی کے ذریعے آپ کو یہ ساری خبر پہنچائی گئی۔ تو یہاں دیکھیں جن جو ایمان والے جن تھے انہوں نے جا کے بتایا اور کیا کہا کہ ہم تو اس پہ فوراً ہی ایمان لے آئے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جس نے آسمان و زمین بنائے
اور ان کے پیدا کرنے سے وہ تھکا نہیں، وہ بلا شبہ مردے زندہ کر دینے پر قادر ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ دوزخ نہیں، کہیں گے کہ ہمارے رب کی قسم دوزخ کی تو ہے۔ فرمائے گا اب اپنے کفر کا مزہ چکو، آپ بھی بلند ہمت رسولوں کی طرف صبر فرمائیے اور ان کے لیے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کیجیے۔ یہ جس دن عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو انہیں ایسے معلوم ہوگا کہ دن کی ایک گھڑی بھر دنیا میں ٹھہرے تھے، ہمارا کام پہنچا دینا ہے، صرف بدکار ہی ہلاک کیے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔